السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي المتين المبين الحنين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل ہمارا آزردہ نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ ہمارا تعلق مسلک اہل سنت والجماعت سے رکھا، اور الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ کو اور ہم کو اس مومن ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے روبرو ہونے کا، کہنے کا، سننے کا موقع عنایت کر رہا ہے۔ بلا تاخیر آج کے ہم نشست کا آغاز کریں، قبل اس کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، شافع محشر، ساقی کوثر، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، آقا و مولا حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وپنجتنک یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ اور ہم تمام جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہم یہ رمضان ٹرانسمیشن میں جو کہ مومن ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے منعقد ہو رہی ہے، اس میں الحمدللہ ہم روزانہ ایک موضوع پر مختصراً بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ نشستوں میں سماعت کیا تھا کہ جس میں ہم نے فضائل رمضان کے متعلق، روزے کے متعلق، سحر و افطار کے متعلق، تزکیہ نفس کے متعلق ہم نے مختصراً بیان کیا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ فضائل رمضان، یعنی کہ رمضان المبارک کی فضیلت، کیونکہ
بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ پھر آپ تھوڑا مزید فضائل رمضان پر گفتگو کریں، تو اسی لیے ہم نے آج کا موضوع فضائل رمضان منتخب فرمایا ہے۔ لہٰذا میں نے خطبہ منصوبہ میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر ہے 185 یعنی کہ 185۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھیں۔ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کلام شریف میں حکم فرما رہے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اسی میں یہ آیت میں ایک خصوصیت بھی شامل ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور پھر آگے اور وہ قرآن کے متعلق کون سا قرآن ہے؟ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے، جس میں فیصلے کی روشن باتیں ہیں، جس میں دنیا اور اخروی زندگی کے کس طریقے سے گزارنا ہے، کیسے معاملات ہے، ہر چیز کا علم قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن ایک ہدایت کی راہ ہے، قرآن ہمارے لیے رہنمائی کرنے آیا ہے۔ لہٰذا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ یہاں تک ماہ رمضان اور قرآن کے متعلق بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے کہ فمن شہدہ منکم الشہر فلیصم، تم میں جو کوئی یہ مہینے کو پائے، بس اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، یعنی کہ جو کوئی ماہ رمضان المبارک کو پائے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اب یہاں پہ یہ جو روزے ہیں ماہ رمضان المبارک کے، یہ روزے فرض ہیں، یہ روزے فرض ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوا میں آگے بڑھوں کہ حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا۔ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض فرمائے ہیں، فرض کیے ہیں، اور اس کی رات میں قیام سنت ہے۔ اب یہاں پہ پہلے ہم یہ تھوڑا ترجمے کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر اور آگے ہم حدیث مبارکہ کی تلاوت کریں گے کہ یہاں پہ جو میں نے آپ کو احادیث مبارکہ پیش کی، جو حدیث مبارکہ میں سے تھوڑا سا جز میں نے آپ کو پیش کیا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری دن صحابہ اکرام سے کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر، جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں اللہ عز و جل نے روزوں کو فرض فرمایا ہے، یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کے جتنے روزے ہیں 30 روزے،
یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں. اب چاند کے مطابق 29 ہوتے ہیں، پھر چاند کے مطابق 30 روزے ہوتے ہیں. البتہ چاہے 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے ماہ رمضان کے فرض فرمائے ہیں. اور اس کی رات میں قیام سنت ہے، یعنی کہ ماہ رمضان المبارک میں جو راتوں میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدوں میں گر گڑا کر مانگتا ہے، روتا ہے، اپنی جبینوں کو سجدوں سے منور کرتا ہے، اپنے گھر کو مصلی بچھا کر اپنے گھر کی رونق کو دوبالا کرتا ہے، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. تو ایسے بندوں کے لیے فرمایا گیا کہ اور اس کی رات میں کیا ہے، قیام کرنا سنت ہے. یعنی کہ جو کوئی بندہ رات میں اٹھ کر نوافل پڑھے، اگر تراویح ہے، تراویح پڑھنے کے بعد جب بندہ تھوڑا آرام فرماتا ہے، آرام کرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھتا ہے تو تلاوت کلام شریف کرنا چاہیے، تہجد پڑھنا چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے. البتہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک میں رات کو قیام کرتا ہے، اور رات میں قیام کرنا سنت ہے، رات میں قیام کرنا سنت ہے. اب اور آگے حدیث مبارکہ میں ہم بڑھتے ہیں کہ من تقرب فیہ بقصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وهو شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فی رزق المؤمن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں یہاں تک آپ کے لیے پھر آپ کو روک رہا ہوں تاکہ ہم تھوڑا تھوڑا سمجھتے آگے بڑھیں کہ حدیث مبارکہ میں آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اس میں نیکی کا کام کرے، یعنی کہ جو اس مہینے میں نیک کام کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں اس نے فرض ادا کیا. یعنی کہ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسا کہ اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے. یعنی کہ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، ایک مثال دوں کہ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، البتہ یہ فرائض ہیں، فرائض نماز 5 ہے، لہذا 5 وقت کی جو نمازیں ہم پہ فرض ہیں، یہاں پہ کوئی ایک نماز لے لے. اگر کوئی بندہ اگر مثال کے طور پہ اگر فجر کی نماز ماہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ پڑھتا ہے ایک دن، یعنی کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک میں 10 رمضان المبارک کو اگر ایک فجر کی نماز اگر پڑھتا ہے صبح، تو وہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو چھوڑ کر دیگر مہینوں میں 70 دن فجر کی فرض نماز ادا کرنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. صرف ایک دن ماہ رمضان میں فجر کی نماز ادا کرنا. لہذا تو اس سے پتا چلا کہ کوئی ماہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرے تو وہ دیگر دنوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے، یعنی کہ 70 گنا زیادہ آپ کو ایک فرض ادا کرنے پر ثواب ملتا ہے. اور پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے. صبر کا مہینہ اس لیے کیونکہ بندہ جب سحری کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد جب وہ نیت کر چکا ہوتا ہے، پھر صبح سے لے کر یعنی کہ سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک وہ صرف اپنے مولا کے لیے اپنے آپ کو بھوک سے پیاس سے روکے رکھتا ہے. کیونکہ صرف میرا مولا راضی ہو جائے، میرا اللہ عز و جل راضی ہو جائے، میرے مالک راضی ہو جائے، بس یہی نیت سے کہ مولا راضی ہو جائے، بس اسی لیے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. یہ صبر ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے. یعنی کہ جو صبر کیا وہ جنت میں جائے گا. اور یہ صبر اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو نہیں دیتا. اگر کوئی نمازی ہے، اگر کوئی متقی ہے، اگر کوئی پرہیزگار ہے، اگر کوئی حاجی ہے، اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر کوئی نوافل کی کثرت کرتا ہے، اگر کوئی چاہے کتنا بھی عابد زاہد متقی کیوں نہ ہو، جس کو یہ صبر کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا کر چکے اس کو عطا کر چکے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صبر جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. تھوڑا اور ہم آگے بڑھتے ہیں
کہ صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مساوات یعنی کہ غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، یعنی کہ جو کوئی مومن بندہ ہے وہ مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبته من النار وكان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء، یعنی جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، ایک بات میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ اگر کوئی بندہ روزے سے ہے اور روزے دار ہے، اور روزے دار ہو کر وہ دیگر روزے داروں کو روزہ افطار کرا رہا ہے، تو اس کے گناہوں کے لیے یہ کیا ہے؟ مغفرت کا سامان ہے کہ کسی اور روزے دار کو افطار کرانا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ہے، وہ بندہ روزے سے نہیں ہے، وہ بندہ روزے سے نہیں ہے، لیکن روزے سے نہیں رہنے کے باوجود بھی اگر وہ افطار کرا رہا ہے روزے داروں کو روزہ کھلوا رہا ہے، تو وہ بھی یہ ثواب کا مستحق ہوگا کہ اس کے گناہوں کے لیے بھی روزے دار کو افطار کرانا اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، یعنی کہ اس کی گردن یعنی کہ وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزے رکھنے والے کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، اگر کوئی روزہ ہے اور روزہ رہ کر اگر روزے دار کو افطار کرا رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی کسی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن وہ روزہ دار کو افطار کروا سکتا ہے، روزہ دار کو روزہ کھلوا سکتا ہے، تو لہٰذا اگر وہ اس فعل پہ عمل کریں، وہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو اس کو بھی ویسے ہی ثواب ملے گا جیسا روزے رکھنے والے کو ملے گا۔ جس طریقے سے روزہ دار کا ثواب ہے، اسی طریقے سے روزہ دار کو روزہ افطار کروانے کا بھی ثواب ہے، اور بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی نہیں ہوگی، یعنی کہ نہ روزے دار کے اجر میں کچھ کمی ہوگی اور نہ ہی روزہ جو افطار کروا رہے ہیں ان کے اجر میں کچھ کمی ہوگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ اب یہاں پہ کوئی مستحق ہے، کوئی مستحق نہیں ہے۔ اب روزہ دار ہمارے پاس کیا ہو چکا کہ اگر روزہ دار یہ کہتے ہی یہ ہو گیا کہ تمام ساری افطاری لانا ہے، افطاری لا کے افطاری کو کاٹنا ہے، پھر افطاری کو سجانا ہے، پھر افطار کرنے کے بعد ہم کو روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ روزہ دار کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا کھلائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر پھل میوے جات آپ روزہ دار کے سامنے پیش کریں۔ ہاں، یہ ایک اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت عطا فرمائی ہے تو آپ روزہ دار کو افطار کروا رہے ہیں، اور وہ روزے کی جزا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ ہے، ہر عمل کا ایک نہ ایک بدلہ ہے، جیسا کہ نمازیں پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہے، درجات بلند ہوگے، لیکن روزے کی جب بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ تو یہاں پہ آپ ایسے بندے کو روزہ افطار کرا رہے ہیں جو مولا کی عبادت کے لیے، جو مولا کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، ایسے بندے کو آپ ایسے بندے کو آپ روزہ افطار کروا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی تو بہت اچھے طریقے سے احترام کے ساتھ وہ روزہ دار کو افطار کروائے، کیونکہ یہ نہ دیکھیں کہ وہ ایک انسان ہے، وہ بھی ہم جیسا انسان ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ کس کی عبادت میں ہے، اور وہ بندہ جو عبادت میں ہے اس کا اجر کیا ہے، یہ دیکھیں۔ یہ دیکھتے ہوئے آپ اس روزے دار کو افطار کرائے۔ اور یہاں پہ آگے حدیث مبارکہ میں جیسا کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر ہر ایک یعنی کہ غریب
امیر کا فرق مٹا دیا، یعنی کہ چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، غریب بھی اگر امیر ہیں تو اللہ ماشاء اللہ وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن غریب مایوس نہیں ہونا کہ میں روزے دار کو روزہ کھلانے کے ثواب سے میں محروم رہ گیا، غریب مایوس نہیں ہونا۔ اسی لیے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک گھونٹ دودھ کا یا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو یا ایک گھونٹ پانی کا ہی اگر کسی کو اس سے اگر روزہ افطار کروائے تو یہ ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھلایا، اب یہاں پہ آ رہی ہے بات کہ جو روزے دار کو پہلے افطار کروائے پھر اس کے بعد پیٹ بھر کھانا وغیرہ کھلائے اس کو، یعنی کہ روزے دار کا پیٹ بھر جائے، روزے دار کو جو پیٹ بھر کھلایا، جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھلایا اس کو اللہ تعالی میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیں آپ کہ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھلایا پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جام کوثر عطا فرمائیں گے، حوض کوثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیاس کو بجھائیں گے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے، یہاں تک کہ وہ شخص جو بھی روزے دار کو افطار کرائے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تھوڑا اور ہم یہ حدیث مبارکہ کو ہم اور آگے بڑھتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی کہ پہلا عشرہ یعنی کہ ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی کہ درمیانی والا عشرہ یعنی کہ درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی کہ اس کا آخری عشرہ تیسرا عشرہ یعنی کہ آخری کے 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ لہٰذا ہم کو حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ رمضان کا پہلا مہینہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت بھرا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت بھرا ہے، اور رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ آگے اور دیکھیں اب یہاں پہ جن کے یہاں غلام، اب کے زمانے میں تو غلام موجود نہیں ہیں، البتہ اب کے زمانے میں نوکر وغیرہ کو لوگ رکھتے ہیں، لہٰذا یہ ان کے لیے بڑی یہ جو جملہ آ رہا ہے آگے ان کے لیے بڑے قابل غور کی بات ہے کہ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی کہ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں کام میں تخفیف کر دے، یعنی کہ دیگر مہینوں میں جتنا زیادہ کام لیتا تھا، جتنا زیادہ اس سے کام وصول کرتا تھا، وہ اگر اس مہینے میں یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کام میں تخفیف کر دے، یعنی کہ کام کم لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ جو اب دیکھیں آپ جو جو صاحب مالکان ہیں وہ لوگ اگر اپنے نوکر سے اپنے غلاموں سے اگر وہ لوگ اس ماہ رمضان میں اگر کام میں تخفیف کرتے ہیں، ان سے کام کم لیتے ہیں، تو ایسوں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ پھر آگے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ خَصْلَتَانِ تُرْضُونَ بِهَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَانِ لَا غِنَى لَكُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهَا ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غنى لكم عنها فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ اب میں آپ کو یہ جو حدیث مبارکہ آپ جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنایا ہوں، جس کے راوی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حدیث مبارکہ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 187 پر، کہ ابھی ہم نے جو عبارت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، یعنی کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے مولا کو راضی کرو گے، اپنے مالک کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بے نیاز نہیں۔
بس وہ دو باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرا ہے استغفار کرنا، یعنی کہ یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کوئی بندہ ماہ رمضان میں اس کا کثرت سے اس کلمات کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے اور استغفار کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندے سے راضی ہوتا ہے۔ راضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے یہ دو ذریعے ہیں، یہ حدیث مبارکہ میں ہم نے ابھی سماعت فرمایا ہے۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جبکہ وہ دو باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی کہ غنا بے نیازی نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا۔ ہر کوئی تو چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، جنت کی ہر کوئی تمنا کرتا ہے، اور جہنم سے ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک اور آپ کو خصوصیت ماہ رمضان یعنی کہ فضائل ماہ رمضان پر ایک اور میں آپ کو خصوصیت یہاں پہ بتاتے ہوئے آگے بڑھوں ماہ رمضان مبارک کے فضائل میں، کہ جس کے راوی سیدنا یہ حدیث مبارکہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان اول ليلة من رمضان فتحت ابواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، مالک رحمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہیں، جس پہ اگر نظر رحمت پڑ جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ نشست میں سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ اپنی نظر رحمت ڈال دیتا ہے تو پھر اس کو جہنم سے عذاب نہیں چھوتا ہے، یعنی کہ جہنم سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ میں مفہوم آپ کو حدیث مبارکہ کا میں نے ابھی سنایا، پھر اس کے علاوہ یہاں پر ابھی جو حدیث مبارکہ کے جملے تھے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مولا کی رحمت پرجوش ہے، مولا کی رحمت باری پرجوش ہے، رحمت باری ہر کسی پر برسنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بہت زیادہ اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور آگے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ وَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ حَسَنَةٍ بِكُلِّ سَجْدَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ لَهَا 60,000 باب لكل باب منها قصر من ذهب موشح بیاقوتة حمراء۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ کہ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک میں کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ماہ رمضان مبارک میں کوئی بھی رات میں، ماہ رمضان مبارک کی کوئی بھی رات میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض، یعنی کہ ہر ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مبارک ہو تمہیں اے عاشق رمضان، رمضان کے عاشقوں، مبارک ہو تمہیں جو تم ماہ رمضان کی راتوں کو اپنے جبینوں سے سجدوں کو اپنے سجدوں سے اپنے جبینوں کو مزین کرتے ہو۔ مبارک ہو تمہیں کہ تمہارے ہر سجدے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 نیکیاں لکھ رہا ہے تمہارے نام اعمال میں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اور اس کے لیے، یعنی کہ جو بندہ اس ماہ مبارک میں رات میں نماز پڑھتا ہے، جو اپنی جبینوں کو سجدوں سے مزین کرتا ہے، جو اپنے جبینوں کو سجدوں سے مزین کرتا ہے، جو مالک کی بارگاہ میں جھکتا ہے، راتوں میں قیام کرتا ہے، راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے، راتوں میں عبادات کرتا ہے، جو بندہ ماہ رمضان مبارک کی رات میں سجدوں سے اپنے مصلے کو تر کرتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہوتی ہے، جب وہ اپنی جبینوں
جبینوں کو سجدوں سے مزین کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سجدے کے بدلے میں، اس کے ایک ایک سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے ماہ رمضان کی شکل میں، کہ جو کوئی ماہ رمضان کے قیام اللیل کرتا ہے، جو کہ ماہ رمضان کی راتوں میں اٹھ کر مولا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، نمازوں کے ذریعے سجدے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو ایک ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں اس کے نام اعمال میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کو جنت المعلیٰ میں، جنت میں ایک ایسا محل عطا فرما رہے ہیں جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہوگا، ایسا گھر عطا فرما رہے ہیں جس میں ایک اس کے جو گھر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو گھر کے کتنے دروازے ہوں گے؟ 60,000 دروازے ہوں گے۔ کتنے دروازے ہوں گے؟ 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ، یعنی کہ ہر دروازے کا جو پٹ ہوتا ہے وہ پٹ سونے کے بنے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ یہ اللہ اکبر۔ پھر تھوڑا اور ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر ارعان ہے الحمدللہ، لیکن جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو مولا کی رحمت کچھ وسیع ہو جاتی ہے، مولا کی رحمت پرجوش ہو جاتی ہے، مولا کی رحمت ایسے نازل ہوتی ہے کہ جیسا کہ ہم نے ابھی احادیث مبارکہ میں سماعت کیا کہ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ جس نے ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھا تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے صبح سے شام تک روز 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں آپ روزے دارو، آپ کو مبارکباد ہے جو اس ماہ میں روزہ رکھتے ہیں، آپ کو مبارکباد ہے جو اس ماہ میں عبادات کرتے ہیں، جو اس ماہ کی رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، آپ کو مبارکباد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسی ایسی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ اور جو بندے ماہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رہتے ہیں، اگر کوئی عذر لاحق ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ نیتوں کا جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ بہانے بناتا ہے، وہ روزہ نہیں رہتا اور قیام اللیل یعنی کہ ماہ رمضان کی راتوں کو اپنے جبینوں کو سجدوں سے مزین نہیں کرتا، مالک کی بارگاہ میں مصلی نہیں بچھاتا، تو ایسے بندوں کے لیے یہ سوچنا چاہیے، ایسے بندوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کا پل پل رحمت بھرا ہے، جس کی گھڑی گھڑی برکت والی ہے، جس کا ہر لمحہ پر نور ہے، انوار تجلیات سے بھرپور ہے۔ پھر آئندہ سال ہم کو یہ ماہ ملے یا نہ ملے، لہٰذا ان کو یہ سوچنا چاہیے اور ہم کو اس ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے۔ لہذا اور ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 500 عَامٍ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں آپ، رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اسے ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے، یعنی کہ جنت میں اس بندے کو ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ یعنی کہ جب کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک میں رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے عوض، یعنی کہ اس کے ہر سجدے کے بدلے
جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا درخت عطا کرتے ہیں، ایک ایسا درخت اس کو عطا کرتے ہیں کہ جس کا سایہ اتنا طویل ہوگا، اتنا طویل ہوگا، اتنا طویل ہوگا اس کا سایہ، اس درخت کا سایہ، کہ ایک گھوڑ سوار 500 برس تک اگر چلتا رہے اتنا سایہ ایک درخت کا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، اور یہ جو میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی، یہ حدیث مبارکہ شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 314 حدیث نمبر 3635 ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی برکتوں والی ہے، ماہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ برکتوں والا ہے۔ لہذا اب میں آپ کو جو حدیث شریف سنانے کے لیے جا رہا ہوں وہ حدیث شریف صحیح مسلم کی ہے، وہ حدیث شریف صحیح مسلم کی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہما اذا اجتنبت الکبائر۔ فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اب یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے، صفحہ نمبر 144 اور حدیث نمبر 233، یعنی کہ آقا علیہ السلام فرمائیں، حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 5 نمازیں، یعنی کہ ایک نماز آپ پڑھے، ایک نماز کے بعد سے پھر جب تک دوسری نماز پڑھ چکے تو جتنے درمیان میں گناہ ہوئے صغیرہ، یہ تمام ایک نماز وہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ ہے، جمعے کی نماز آپ پڑھ چکے، پھر آئندہ جمعے کی نماز پڑھ چکے، تو یہ 2 جمعوں کے درمیان جتنے آپ کے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ یہ جمعہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ، یعنی کہ مالک کی رحمت پرجوش ہے، ہر طرف مولا کے انوار رحمت الہی برس رہی ہے۔ لہذا رمضان المبارک میں اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 اور حدیث نمبر 1886 کے تحت لاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو، کاش پورا سال ہی رمضان ہی ہو، اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا۔ لہٰذا اتنے فضائل تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارک کے متعلق بیان فرمائے ہیں، اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا تو اگر میری امت کو معلوم ہو جاتا، بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی، میری امت یہ خواہش کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ اب آئیے تھوڑا ہم اور آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ کی طرف، جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ونادا منادی من السماء كل ليلة الى انفجار الصبح یا باغی الخیر یمم وابشر ویا باغی الشر اقصر وابصر هل من مستغفر نغفر له هل من تائب نتوب عليه هل من داع نستجیب له هل من سائل نعطی سؤله۔ یعنی کہ رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے کہ اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی کہ ہر شب رمضان المبارک کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی کہ پکارنے والا، ندا دینے والا یہ ندا کرتا ہے کہ اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر، آگے بڑھ اپنے مولا کی طرف اور خوش ہو جا، اور جو بندہ برا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ اے شریر شر سے باز آ جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر
اور کیوں؟ کیونکہ یہ ماہ مبارک کو تو نے سمجھا نہیں ہے، کیونکہ ماہ مبارک سارا کا سارا رحمت والا ہے، یہ ماہ مبارک سارا کا سارا برکت والا ہے، یہ ماہ مبارک سارا کا سارا رحمتوں سے پر نور ہے، لہٰذا تو نے اس کو سمجھا نہیں۔ اے شریر، شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، یعنی کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت ہو جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، یعنی کہ اس مہینے میں جو کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، یعنی کہ یہ ہر شب کا یہ معمول ہے ماہ رمضان میں کہ ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت پوری کر دی جائے۔ آگے ارشاد ہے کہ کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، یعنی کہ یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کی ہر شب میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ کوئی دعا اللہ کی رحمت گنہگار امتیوں سے، اللہ کی رحمت ہم گنہگار بندوں سے مخاطب ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی طلب کو پوری کر دوں، ہے کوئی اپنی بخشش کروانا چاہتا ہو تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی اس کی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کسی کا کوئی سوال تو چاہے میں اس کا سوال پورا کر دوں، اس کو عطا کر دوں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کے جو کتاب ہے الدر المنصور میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 کے تحت کہ وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ كل ليلة عتقاء من النار 60,000 فإذا كان يوم الفطر أعتق مثل ما أعتق في جميع الشهر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینے میں جب افطار کا وقت ہوتا ہے، ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن افطار کے وقت 60,000 کی بخشش فرما رہا ہے، گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما رہا ہے، لیکن عید کے دن تمام مہینے کے برابر جتنے گنہگار ہوتے ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہینے کے آخر میں بخش فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا اور ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر قبل میں نے آپ کو بیان کیا کہ ماہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ برکت والا ہے، کہ جو راتوں میں اٹھ کر سجدوں سے اپنی جبینوں کو مزین کرتے ہیں، منور کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے خوشخبریاں ہیں۔ ابھی آپ نے سماعت کی جیسا کہ جو کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کو جنت میں ایک ایسا یاقوت کا گھر عطا ہوتا ہے، محل عطا ہوتا ہے کہ جس کے پٹ جو ہے وہ سونے سے بنے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سرخ یاقوت جڑے ہوتے ہیں، اور جب اللہ تبارک ایسی فضائل روزے دار کے لیے ہے، اور یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بندہ روزے دار ہے افطار کرواتا ہے، جو کوئی پیٹ بھر اگر کوئی روزے دار کو افطار کرواتا ہے، پیٹ بھر اگر کوئی روزے دار کو کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جام کوثر سے سیراب فرمائے گا، اور جام کوثر آپ ایسا جام ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو پیے گا تو اس کو بھی کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لہذا ماہ رمضان المبارک ہم پر ہے، یعنی کہ ماہ رمضان المبارک گزر رہا ہے، ماہ رمضان المبارک ہم سے الحمدللہ آج 9 دن اختتام ہو چکے ہیں، لہذا ہم آگے انشاءاللہ دعا بھی خصوصی کریں گے۔ اور یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اب یہاں پہ سوچو مومنو، یہاں پہ سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی نظر رحمت ڈالتا ہے تو تم سوچ سکتے ہو کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔
سوچنے کی ضرورت ہے. لہذا حدیث مبارکہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ أَلْفُ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ فَإِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ أعتق الله في ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. اب یہاں پہ دیکھیں آپ، ہر روز 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ، ایک حدیث مبارکہ جو ہم نے ابھی در منصور سے پڑھی، اس میں کیا تھا کہ افطار کے وقت، ہر افطار کے وقت، یعنی کہ ماہ رمضان مبارک میں افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اب ایک اور حدیث مبارکہ یہ آ رہی ہے کہ ہر روز یعنی کہ ڈیلی 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے، جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد فرمایا، ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرما دیتا ہے. پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں. جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. یہ حدیث مبارکہ کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 219، حدیث نمبر 23,702. یہ حدیث مبارکہ 23,702 کنز العمال میں موجود ہے. لہٰذا یہاں تک دیکھیں آپ کہ ہر شب افطار کے وقت 60,000 کی مغفرت ہو رہی ہے. پھر ہر دن ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ کی مغفرت فرما رہے ہیں. اب یہاں پہ تھوڑا اور ہم آگے بڑھتے ہیں، جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. اللہ اللہ اللہ، 10 لاکھ پھر افطار کے وقت آ چکی ہے، یعنی کہ 10 لاکھ پھر اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے جن کو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ أُعْتِقَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِّنْهَا أَلْفُ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا الْعَذَابَ. سبحان اللہ، دیکھیں آپ قد استوجبوا العذاب کے الفاظ حدیث مبارکہ میں کہ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی کہ جمعرات کے دن غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب ہونے تک، یعنی کہ 24 آورس، یہ تمام 24 گھنٹے جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک، ہر گھڑی ہر لمحہ، یعنی کہ جمعرات کی رات جب سورج غروب ہو جاتا ہے، جب سے لے کر جمعہ کے دن سورج کے غروب ہونے تک ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کرتا ہے جہنم سے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں آپ. اور یہ حدیث مبارکہ بھی کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 223 حدیث نمبر 23,716 ہے. اور یہ حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں آپ کہ شب جمعہ پہلے تو 60,000 لوگوں کی مغفرت افطار کے وقت ہوئی، پھر اس کے بعد ہر شب ڈیلی 10 لاکھ کی مغفرت، پھر اس کے بعد افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کی مغفرت جن پر ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی، ہر افطار کے وقت 10 لاکھ. پھر اس کے بعد یہ خصوصیت جمعہ کو حاصل ہے کیونکہ جمعہ عید المومنین ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اسی لیے جمعہ کو یہ خصوصیت اور حاصل ہوئی کہ جمعے کی شب اور جمعے کا دن، یعنی کہ جمعرات کے
سورج کے غروب ہونے سے لے کر، غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب ہونے تک، جمعہ کے دن سورج کے ڈوبنے تک، ہر گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گنہگاروں کی بخشش فرما رہا ہے، 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہے، اور ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو آزاد فرما رہا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جو جہنم کے حقدار قرار دیے جا چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ یہاں پر اب ایک اور میں آپ کو حدیث مبارکہ پیش کروں کہ حضرت یہ حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو۔ ماہ رمضان المبارک میں گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے میں کشادگی کرو، یعنی کہ زیادہ خرچ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ارشاد ہے کہ وَالنَّفْقَةُ فِيهِ كَالنَّفْقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ الجامع الصغیر صفحہ نمبر 162 اور حدیث نمبر 2716 پر اس کو نقل کیا ہے۔ لہذا جیسا کہ ہم نے سماعت کیا کہ گزشتہ نشست میں روزے کے فضائل میں کہ روزہ قرآن بھی شفاعت کریں گے بروز قیامت، لہذا اب ہم آپ کو یہاں پر بھی روزہ قرآن شفاعت کریں گے، وہ حدیث مبارکہ ہم سنائیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ روزہ قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، اے میرے مولا، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، پس دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے۔ اور قرآن شریف کیا ہے؟ قرآن شریف کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن شریف کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن شریف کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن شریف کا چھونا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، یہ کیا عبادتیں ہیں؟ عبادتیں جب مالک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مالک فلاں بندے کے حق میں، روزہ دار کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ یہاں پہ نکتہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ یہ عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں اپنے مولا کی بارگاہ میں جب پیش کریں، عرض کریں گے کہ مالک فلاں روزہ دار کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، جب یہ روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے روزہ دار کی، تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ فشفعنی فیہ فیشفعان، یعنی کہ پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی، دونوں کی شفاعتیں قبول ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد میں ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 586 اور حدیث نمبر 6637 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ لہذا میں آپ کو جو نکتہ سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عبادتیں ہیں، روزہ بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، سننا، پڑھنا عبادت ہے، لیکن یہ کیا عبادت ہے؟ اب یہاں پہ جب عبادتیں اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ مولا کہ فلاں تیرا بندہ مولا روزے سے تھا، ہم نے روزے میں اس کو بھوکے پیاس سے روکے رکھا، اور راتوں میں قرآن فرمائے گا کہ رات میں نے اسے سونے سے باز رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو اس وقت یہ عبادتوں کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو سوچو جن کے صدقے میں عبادتیں بنی ہیں ان کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا۔
جن کے صدقے میں عبادتیں وجود میں آئی ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا، ان کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. لہٰذا میں یہاں پہ ایک اور حدیث مبارکہ پیش کروں کہ وہ لوگ جو ماہ رمضان المبارک کو حرمین میں پاتے ہیں، یعنی کہ مکہ المکرمہ میں جو لوگ ماہ رمضان المبارک کو پاتے ہیں، ان کے متعلق میں یہ حدیث مبارکہ آ رہی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من ادرک رمضان بمکہ فصامہ وقام منہ ما تیسر لہ كتب اللہ له 100,000 شہر رمضان فيما سواها وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرس في سبيل الله وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة. سبحان اللہ. دیکھیں آپ، جو لوگ ماہ رمضان المبارک کو مکے میں پانے کی چاہ کرتے ہیں، جو لوگ ماہ رمضان المبارک کے مواقع پر خصوصی طور پر عمرے کے لیے جاتے ہیں، لہذا ان کے لیے یہ حدیث مبارکہ، اور جو مکے میں قیام ہیں، جو مکے میں ماہ رمضان مبارک کو پاتے ہیں، ان کے لیے حدیث مبارکہ آئی ہے. یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 527 اور حدیث نمبر 3117 پر امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی ابن ماجہ میں نقل کیا ہے، ابن ماجہ شریف میں، کہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، یعنی کہ جتنا اس کی استطاعت تھی اس نے قیام کیا، تو اللہ عز و جل اس کے لیے اس جگہ 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا. سبحان اللہ. اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور رات میں نیکی لکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں آپ، یہاں تک کہ اگر کوئی ماہ رمضان کو مکہ شریف کے علاوہ اگر پاتا ہے، ماہ رمضان کو مکہ المکرمہ شہر کے علاوہ اگر کہیں پاتا ہے، حرمین کے علاوہ اگر کہیں پاتا ہے، تو اس کے لیے بھی سعادتیں ہیں. اور جو کوئی ماہ رمضان المبارک کو مکے میں پاتا ہے تو اس کے لیے اور خصوصیتیں شامل ہیں کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک کو مکہ المکرمہ میں پائے اور اس مقام پر رات کے وقت اگر قیام کرے، جتنا اس کو میسر آئے، جتنا اس کی استطاعت ہو، اگر وہ قیام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر اس جگہ 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، یعنی کہ اس نے اس مقام پر 1,00,000 رمضان شریف گزارے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک ہی نہیں بلکہ ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں آپ کتنا پیارا ارشاد ہو رہا ہے. اب یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک آتا ہے، ماہ رمضان المبارک آتے ہی لوگ مسلمان نظر آتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک جاتے ہی لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ میں پہلے دعا کرتا ہوں کہ مالک ہم تمام کو 5 وقت نماز با جماعت تا دم حیات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ 5 وقت ماہ رمضان آیا، اب دیکھو اب اگر کوئی بندہ نمازی ہے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے غیر رمضان کے علاوہ، تو وہ نمازی اپنے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا
اس کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اب ماہ رمضان شریف آئے ہیں، اب بنو نمازی بننے والے ہیں، لہٰذا ایک معنی میں ایک طعنہ کشی دیتا ہے تو ایسے بندوں کے لیے ہے کہ اس کی نہ نمازیں قبول ہوں گی، کیونکہ وہ اپنے ایک مسلم بھائی کے وہ اپنی جو عبادت کر رہا ہے اس کے عبادت پہ اس کو فخر ہے، اس کو ناز ہے، لہٰذا عبادتیں اس کی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہیں کہ اس کی عبادتیں قبول کرنا ہے یا نہ کرنا ہے۔ لیکن یہ جو جملہ ہے کہ یہ دیکھو اب رمضان شریف آ رہے ہیں، اب یہ نمازی بنیں گے، لہٰذا یہ جملہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ جملہ سن کر اگر کسی کو طعنہ کشی کے الفاظ میں اگر یہ جملہ پیش کیا جائے، طعنے کے طور پہ اگر یہ جملہ اگر استعمال کیا جائے تو اس کے دل کو تکلیف ہوگی، اور جب دل کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ بندہ خود آپ کو معاف نہ فرما دے۔ لہٰذا یہاں پر میں آپ کو ایک حکایت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوا میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لیتا ہوا چلوں کہ جب بھی ایک شخص تھا جو سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا، پہلے میں آپ کو یہ حکایت سنانے سے پہلے آپ کو میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہاں پہ نماز کو ہلکے میں نہ لینا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں اگر کسی کا حساب و کتاب ہوگا، عبادتوں میں، تو سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا، اور نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، یہاں تک کہ پیروں کے پیر پیرانے پیر حضور سیدنا میرے پیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اللہ اکبر، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ اسی لیے میں حکایت سنانے سے پہلے میں آپ کو حضرت حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اس لیے میں نے آپ کو سنایا کہ یہ حکایت سننے کے بعد آپ جو ہے نماز جیسی عظیم عبادت کو ہلکے میں نہ لیں، کیونکہ نماز کا پڑھنا یہاں پہ صرف ایک حکایت اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ وہ جو شخص تھا جو سارا سال نماز نہیں پڑھتا تھا، حکایت کو اس طرح سے ہے کہ محمد نامی ایک آدمی تھا، محمد نامی ایک آدمی تھا جو سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا، جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا، یعنی کہ اپنی صفائی کرتا، ستھرائی کرتا، اور پانچوں وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا۔ جب ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو پہلے تو اپنے آپ کو پاک کرتا، پھر لباس کو اچھا پاک اور صاف کرتے، خوشبو وغیرہ لگا کر 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا، اور سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا، یعنی کہ جو نمازیں اس نے قضا کی ہے وہ بھی نماز ادا کرتا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ تو سال بھر تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن جیسے ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو پاک صاف ہو جاتا ہے اور ہر نماز کو وقت پر ادا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں تک نہیں گزشتہ قضا نمازوں کی بھی تو قضا نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ تو لہذا جب اس شخص سے پوچھا گیا تو اس شخص کہتا ہے کہ یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے۔ وہ شخص کے آپ جملے سنیں، یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ یہ تو اس نے کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد جب اس بندے کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا، اب دیکھیں آپ، جو لوگ ماہ رمضان مبارک کا قدر نہیں کرتے، ماہ رمضان مبارک کا ادب و احترام نہیں کرتے، جو لوگ دیگر مہینوں کی طرح ماہ رمضان مبارک کو گزار دیتے ہیں، وہ لوگ غور کریں کہ اس شخص نے جواب دیا کہ اس شخص نے پوچھا، جس نے خواب میں دیکھا تھا، اس نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی، یہاں پہ بندہ گنہگار تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن
اور بندے نے کیا کہا کہ مجھے احترام رمضان شریف کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیا. یعنی کہ جب بھی رمضان آتا تو اس کا معمول یہ تھا کہ وہ پاک صاف ہو جاتا, اپنے لباس کو پاک و صاف کر لیتا, اور ماہ رمضان کی آمد پر وہ اپنے آپ کو ایسا پاک و صاف کرتا اور 5 وقت کی نمازیں ایسی ادا کرتا, پھر خدا نمازیں بھی ادا کرتا, یہاں تک کہ وہ جو ماہ رمضان مبارک آتا تو اس میں جو اپنے پاک صاف صفائی کرتا. کیوں؟ کیونکہ ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے, یہ رحمت والا مہینہ ہے, برکت والا مہینہ ہے, توبہ و مغفرت والا مہینہ ہے. لہذا اس کی یہ نیت تھی کہ اللہ اس مہینے کی سبب مجھ کو بخش دے. لہذا اللہ تبارک و تعالی اس کو احترام رمضان کے سبب, یعنی کہ اس نے رمضان کا احترام کیا, یہ سبب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بخش دیا. تو لہذا دیکھیں آپ, اللہ تبارک و تعالی کو کس کی کون سی ادا پسند آئے یہ بول نہیں سکتے. اسی لیے اگر چاہے نمازی ہو تو نمازیوں کو بھی چاہیے کہ جو بے نمازی ہے ان کو نمازوں کی ترغیب دلائے, لیکن ایسی ترغیب نہ دلائے جس سے ان کا دل ٹوٹے. ہاں, ایسی ترغیب دلائیں کہ آپ ان کو ساتھ لے کے نماز پڑھیں, آپ ان کو ساتھ لے جا کے نماز پڑھیں, آپ ان کو ساتھ میں پکڑ کے لے جائیں مساجد کو اور نماز پڑھیں. لیکن آج کل کے ماحول کے حساب سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے, اس وبا میں ہر طرف صرف ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں جو عالم میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے, جس کو کرونا وائرس کہا جا رہا ہے, جو ایک اندیکھی وبا ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں علماء اکرام نے یہ فتویٰ جاری فرمایا ہے, مفتیان اعظام نے, کہ وہ اپنے اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھیں. تو لہٰذا اپنے اپنے گھروں پر ہی نماز پڑھیں, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مالک اللہ اس وبا کا جلد از جلد آپ خاتمہ فرما دیجئے, اور جب اس وبا کا خاتمہ ہو جائے تو پھر ہم تمام مساجد میں جائیں اور جو بے نمازی ہیں ان کو بھی نماز پڑھنے کے لیے لے جائیں. لہٰذا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات, پارے 3 کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو 284 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, تو جسے چاہے گا. یعنی کہ اب دیکھیں آپ, یہاں پہ بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی سارا سال نماز نہیں پڑھے, ماہ رمضان مبارک کا احترام کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گا. تو اب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سارا سال نماز نہیں پڑھتے یہ حکایت سننے کے بعد. تو لہذا پہلے ہی میں نے اسی لیے آپ کو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان میں نے آپ کو سنایا, کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. اب یہ ایک اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی کس کی ادا پسند آ جائے یہ آپ پر ہم نہیں کہہ سکتے. لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ان کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, کہ تو جسے چاہے گا, یعنی کہ تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ جسے چاہے وہ اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخش دے گا اور جسے چاہے اپنے عدل سے اس کو سزا دے گا. لہذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اور میں تمام ہمارے ناظرین و ناظرات, سامعین و سامعات سے پرخلوص میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ رحمت بھرا عشرہ جدا ہونے کو ہے. اب کچھ ہی لمحہ, کچھ ہی وقت رہ گیا ہے, پھر اس کے بعد یہ رحمت بھرا عشرہ ہم سے جدا ہو جائے گا. پھر آئندہ سال ماہ رمضان ہم کو عطا ہو یا نہ ہو, ہم رہیں یا نہ رہیں, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. لہذا جتنا عشرہ رحمت بھرا ہے, جتنا عشرہ ابھی وقت ہے, جتنا رحمت بھرا عشرے کا جو وقت ہے ابھی, جیسے کہ پہلا عشرہ رحمت بھرا ہے, تو جتنا ہو سکے ہم اس ماہ غفران میں رحمت بھرے عشرے سے مستفیض ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک جو کچھ کہا گیا, کہنے سننے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کچھ بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. مالک ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے والا بنا دے. مالک ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کا احترام کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کا احترام کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم پہ ماہ رمضان المبارک آ چکا ہے, مالک ہم سے ماہ رمضان المبارک کے
9 دن گزر چکے ہیں مالک، کچھ ہی وقت باقی ہے مالک۔ اے اللہ رحمت بھرا عشرہ جدا ہونے کو ہے، اے اللہ جس طریقے سے پہلے عشرہ گزارنا تھا مولا ہم نے نہیں گزارا مولا، جس طریقے سے پہلا عشرہ مولا تو نے گزارنے کا حکم دیا تھا، اے اللہ ہم اس طریقے سے گزار نہیں سکے مولا۔ مولا 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 اے اللہ ہم ماہ رمضان مبارک کا یہ رحمت بھرا عشرہ جدا ہونے کو ہے مولا، جتنا وقت بچا ہے اس رحمت بھرے عشرے میں مالک، اس رحمت بھرے عشرے کی ہم تمام کو رحمتوں سے مستفیض فرما دے، اے اللہ ہم تمام کو اس رحمت بھرے عشرے سے مستفیض فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت بھرے والے عشرے سے ہم تمام پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اے مولا ہم تمام پہ اپنی برکتوں کا نزول فرما دے، اے اللہ اس رحمت بھرے عشرے میں مالک ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے مالک اس رحمت بھرے عشرے کا واسطہ دیتے ہیں، اے مالک اے اللہ اس ماہ رمضان کا تجھ کو واسطہ دیتے ہیں، اے مولا آج ملک ہندوستان میں اور ملک ہندوستان کے علاوہ تمام ممالک میں مولا جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس وبا کا تو خاتمہ فرما دے، اے اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ اس وبا کے موجود میں وبا کے دوران مولا جو خدمت خلق کے لیے نکل رہے ہیں، جو غریبوں کے لیے مولا امداد کے لیے نکل رہے ہیں، اے اللہ ان کی عزت جان مکان عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما دے، اے اللہ ان کے گھر مکان عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما دے، اے اللہ تو کرم فرما دے، اے اللہ تو اس رحمت بھرے عشرے میں ہم تمام کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس رحمت بھرے عشرے کا واسطہ دیتے ہیں ہم تمام پر مولا اپنی رحمت باری مولا تو نازل فرما دے، رحمت الہی نازل فرما دے، اے اللہ کرم کا رحم کا عافیت والا معاملہ فرما دے، اے اللہ کرم کا رحم کا عافیت والا معاملہ عطا فرما دے، اے اللہ ماہ رمضان کا یہ رحمت بھرا عشرہ جدا ہونے کو ہے مولا، اس رحمت بھرے عشرے میں مولا ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں خطا ہوئے ہیں مولا جان بوجھ کر انجانے میں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے مولا، اس عشرے کی خصوصیتیں ہم تمام کو عطا فرما دے مولا، اس عشرے کی رحمتیں خصوصیتیں برکتیں ہم کو عطا فرما دے مالک، ہم تمام کو مالک اس رحمت بھرے عشرے کی خصوصیت عطا فرما دے، اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کو جنت نعیم میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کی نعمت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ہم کو جو دعا کا کہے ہیں یا جو دعا کا کہنے والے ہیں جس مقصد سے کہے ہیں جس مقصد سے کہنے والے ہیں تمام کے نیک جائز مرادوں کو مقاصدوں کو مکمل عطا فرما دے، اے اللہ ہم تمام کا اس رحمت بھرے عشرے سے ہم تجھ کو واسطہ دیتے ہیں ہم تمام کا خاتمہ بالخیر عطا فرما دے، ہم تمام کا خاتمہ بالخیر عطا فرما دے، ہم تمام کا خاتمہ بالخیر عطا فرما دے، اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعشق آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دے، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و تعظیم آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دے، حب پنجتن پاک عطا فرما دے، اولیاء اکرام کا فیضان عطا فرما دے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما دے، اے مالک جو مانگنے سے رہ گیا آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے لیے کیا ہونا ہے، اس ماہ رمضان المبارک کا وسیلہ دیتے ہیں مولا، اس رحمت بھرے عشرے کا واسطہ دیتے ہیں مولا ہم کو وہ بھی عطا فرما دے، اے مولا ہماری اس دعا کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اہل بیت علیہم السلام کے وسیلے سے پنجتن پاک کے وسیلے سے قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، یا قطب یا غوث آدم یا ولی روشن ضمیر، بند ام درماند ام جشتون دارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائلم ہے آفتاب، خاطر ناشادرا کن شادیا پیرانے پیر، خاطر ناشادرا کن شادیا پیرانے پیر، خاطر ناشادرا کن شادیا پیرانے پیر، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق آج ہے عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة،
المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. بہت مختصر سی میری کہانی ہے. یہ جو بھی ہے سب پنجتن پاک کی مہربانی ہے. جتنے سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.